الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ادب المعاشرتی، معاشرے کا ادب، معاشرے کی تہذیب و ثقافت۔ اسلک مع الناس الادب، سلک یسلک سلوکاً کمنا چلنا، روش اختیار کرنا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، لوگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، یہ ترجمہ کر لیجئے گا، کیونکہ اشعار جو ہوتے ہیں ان میں لفظی ترجمہ فٹ نہیں کھا پاتا بعض اوقات، تو اس وقت صرف مفہوم کو ادا کر لیتے ہیں اور جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ترى من الدہر العجب، تو تم زمانے میں عجیب و غریب چیز دیکھو گے۔ ولا تطاول بنشب، طاول یطاول مطاولتاً کے معنی بڑا بولنا یعنی فخر کرنا، اترانا، اور نشب کے معنی جائیداد، اور تم جائیداد پر نہ اتراؤ۔ ولا تفاخر بنسب، فاخر یفاخر مفاخرت کے معنی فخر کرنا، نسب کے معنی حسب و نسب، اور حسب و نسب پر فخر نہ کرو۔ العز فی الامانتی، عزت تو امانت داری میں ہے۔ والکیس فی الفطانتی، الکیس کے معنی عقل و دانش مندی، الفطانت کے معنی سمجھداری، اور عقل و دانش مندی تو سمجھداری میں ہے۔ لا تغضب الجلیسا، جلیس جمع جلسا، ہم نشین، اغضب یغضب اغضابا کے معنی غصہ دلانا، ناراض کرنا، اور تم ہم نشینوں کو ناراض نہ کرو۔ لا توحش الانیسا، انیس جمع اناسا، مانوس پیارا، یعنی وہ لوگ جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے بہت قریب ہیں۔ اوحش یوحش ایحاشن کے معنی وحشت میں ڈالنا، اور تم مانوس لوگوں کو وحشت میں نہ ڈالو۔ لا تکثر العتاب، العتاب کے معنی ڈانٹ ڈپٹ، سرزنش، اور تم ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کرو۔ کیوں؟ تنفر الاصحاب، ورنہ تم دوستوں میں نفرت پیدا کر دو گے۔ نفر ینفر تنفیرا کے معنی نفرت دلانا، نفرت پیدا کرنا، ورنہ تم دوستوں میں نفرت پیدا کر دو گے، یعنی تم دوستوں کو نفرت میں ڈال دو گے۔ فکثرت المعاتبۃ، المعاتبت بمعنی سرزنش، عتاب، بہت زیادہ سرزنش اور عتاب تو تدعو الی المجانبۃ، المجانبۃ معنی دوری، بعد اور دوری کے طرف بلاتی ہے۔ وَإِنْ حَلَلْتَ مَجْلِسًا بَيْنَ صَرَاطٍ رُؤَسَاء، سریون جمع صراط باءثر معزز، اور ایس جمع رؤساء میں سردار، اور حل یحل حلولا کے معنی اترنا۔ اگر تم کسی مجلس میں معزز لوگوں کے درمیان بیٹھو تو، ترجمہ پھر دیکھ لیجیے، وَإِنْ حَلَلْتَ مَجْلِسًا، اگر تم کسی مجلس میں بین صراط رؤساء معزز لوگوں کے درمیان بیٹھو تو، فَقْصِدْ رِضَى الْجَمَاعَةِ، تو جماعت کی رضامندی کو مقصود رکھو۔ وَكُنْ غُلَامَ الطَّاعَةِ، اور اطاعت و فرما برداری کے غلام بن جاؤ۔ وَقُلْ مِنَ الْكَلَامِ مَا رَاقَ بِالْمَقَامِ، وَقُلْ مِنَ الْكَلَامِ، اور جو بات بھی کہو تو مَا رَاقَ بِالْمَقَامِ، تو وہ بات جگہ اور حالات کے مناسب ہو۔ راق یروق روقن تم نے خوشگوار اور مناسب ہونا، یعنی تم وہ بات کہو، وَقُلْ مِنَ الْكَلَامِ، اور تم وہ بات کہو، مَا رَاقَ بِالْمَقَامِ، جو بات حالات کے لحاظ سے مناسب ہو۔ کرائق الاشعار، جیسے خوشگوار اشعار، وطیب الاخبار، اور اچھی خبریں۔ وَاتْرُكْ کلام السفلۃ، ترک یترک ترکن کے میں چھوڑنا، اسی سے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ کلام السفلۃ، سافل جمع سفلۃ چھوٹا، حقیر، اور تم چھوٹے اور حقیر لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو۔ وَالنُّكَتَ الْمُبْتَذَلَةَ، اور النُّكَتُ الْمُبْتَذَلَةُ کے معنی نوٹ کر لیجئے، گھناؤنی باتیں، اور گھناؤنی باتوں کو چھوڑ دو۔ تم حقیر و ذلیل گھٹیا لوگوں کی باتوں کو اور فحش گوئی یا یہ کہ گھناؤنی باتوں کو چھوڑ دو۔
ولا تقل ملحاحا، ملحا ان کے معنی زیادہ اصرار کرنے والا اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اور زیادہ ضدی نہ بنو، وجتنب المزاح، اور بہت زیادہ مذاق سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو، فکثرت المجون، المجون کے معنی فحش گوئی، بہت زیادہ فحش گوئی، نوع من الجنون، پاگل پن کی قسموں میں سے ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ فحش گوئی پاگل پنے کی ایک قسم ہے۔